بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اللہ یاری صاحب آگے فدق کے معاملے سے تو کہیں دور بھاگ چکے، ادھر ادھر کی باتوں میں۔ چلو جو آپ کرتے ہیں ہم اس کی روشنی میں آپ سے بات کریں گے۔ پہلی بات تو آپ نے اٹھائی یہ کہ حضرت جو کچھ تھا سیدہ فاطمہ کو ملنا تھا، یہ کس دین کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ میرے ساتھ اب سنیں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو دو ثلث ملیں گے۔ واحدۃ فلا نصف، ایک بیٹی ہوگی تو نصف ملے گی، سارا کیسے ملے گا؟ اتنا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وراثت کا قانون قرآن میں کیا ہے؟ پھر آپ تسلیم کر چکے ہیں فلہن الثمن، اگر اولاد ہو مرد کی تو بیوہ کو 1/8 ملے گا۔ اب اگر نرینہ اولاد نہیں ہے، ایک ہی بیٹی ہے، تو پھر بقایا اسبہ کو جائے گا۔ آپ نے کون سا قانون بیان کیا؟ یہ سراسر کتاب اللہ کے خلاف لگتا ہے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا سارا عمل ہی کتاب اللہ کے خلاف ہے۔ کون سا نظریہ آپ پیش کر رہے ہیں؟ کوئی اس کی اصل نہیں ہے، فلانی روایت میں پتہ نہیں، انسان پتہ ہی نہیں میں تجھے کیڑی گٹھو گلاں کڈی ہوں، یعنی اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ دیا۔ دوسری بات جو آپ نے کی، ابو بکر ہیں اکیلے، ان کو مسائل کی ضرورت پڑتی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ کی ذات تو وہ ہے، وہ بکل شیء علیم ہے، پھر اس کے لائن کو اس نے پڑھا ہے، نبیوں کا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے نبیوں کے بعد کس کے علم پر آپ دعویٰ کریں گے؟ کس دلیل سے کہ وہ ہر شے کو جاننے والے ہیں؟ ضرورت کی باتیں پوچھی پچھائی بتلائی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ خدا تعالیٰ نے خود تعلیم کے لیے انبیاء سے سوال فرمائے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا کیا ہے۔ موسیٰ نے بھی جواب کوئی دیا بڑا تفصیلی، یا سا یتوکل علی آباء شبیہ علی غنمی ولی فی مآرب اخری، ڈنڈا ہے اور ڈنڈے کے کام بھی بڑے ہیں وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ کہاں فدق کا معاملہ؟ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ فدق نہ دے کر نعوذ باللہ خلیفہ راشد نے ظلم کیا، زیادتی کی، کبھی کہتے ہیں ہبہ تھا، کبھی کہتے ہیں وراثت تھی۔ نہ وراثت کی بات آپ کی بنتی ہے، نہ ہبے کی بنتی ہے۔ یہ جو آپ نے کہا، یہ میں نے آپ کو بتایا ایک ابو بکر نہیں اس حدیث کے راوی، میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، ابو بکر صدیق راوی ہے، حضرت عروہ راوی ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، یعنی کم و بیش تواتر صحابہ کے دور کے اندر موجود ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ آل بیت نبوت میں بھی یہ حدیث معروف ہے، تبھی حضرت عائشہ صدیقہ نے وہیں مجلس میں دی ازواج پاک کو کہ سرکار کا فرمان ہے، وہ نہیں فرمایا تمہیں وراثت نہیں ملے گی، اس کا آپ کا فرمان یہ تھا کہ نبی اللہ کا مالی ورثہ نہیں ہوتا، جس میں وہ خود بھی حقدار تھیں، ان کو بھی ملنا تھا۔ اگر وہ نبی کی بیوی بیوہ نہ ہوتی تو نہ میں۔ اچھا ایک نئی بات بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وراثت کے حوالے سے۔ یہ آپ شیعہ لوگ ہیں، آپ حیات النبی کے تو قائل ہی ہیں نا، تو نبی جب وفات ہی نہیں پا گیا، زندہ ہے، تو وراثت کس کی آپ نے تقسیم کرنی ہے؟ کچھ آپ اپنی اداؤں پہ غور فرمائیں۔ یعنی اوٹ پٹانگ سارا جمع کر لیا اور اسے مذہب بنا لیا، نہ کتاب اللہ کو سامنے رکھا، نہ سنت رسول کو رکھا، نہ صحابہ کے عمل کو رکھا، نہ اہل بیت نبوت کے عمل کو سامنے رکھا، نہ اپنی کتابوں کو، نہ ہماری کتابوں کو۔ یار کسی بیڑی تے چڑھو ہی نا یار، کیوں گوتے کھاندے ہو؟ یاری صاحب آپ کو تو کسی بیڑی پہ سواری ہونا چاہیے نا، کشتی پہ، اور ہم ہیں سنی، کمال ہے یار۔ میں آپ کو نا اپنی یہ اسی حوالے سے بھی ایک نظریے کے تحت ہی بات ہے میں بتا دوں، ہماری تفسیر کبیر میں بھی ہے، روح المانی میں ہے، تفسیر مظہری میں ہے، سارے کا سارا یہ مواد وہاں بھی موجود ہے۔ یہ جو ہے نا آیت مودت، اس کے تحت یہ بات موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، پڑھتے تو رہتے ہیں ماشاءاللہ آپ، تو پڑھ لیجئے گا۔ حضور نے صحابہ کے بارے میں فرمایا میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، اہل بیت کے فرمایا میرے اہل بیت کشتی ہے، کشتی نوح۔ اب کمال ہے، حکیم کائنات ہے رسول پاک، فرمایا سمندر سے آپ نے گزرنا ہے، آپ کو کشتی بھی چاہیے، پھر آپ کا سفر ہے اندھیرا پڑ جائے گا، ستاروں کی رہنمائی بھی چاہیے۔ کشتی میں نے اہل بیت کو بنا دیا ہے، اور اس کی سمت اور درست مقام پر جانے کے لیے صحابہ کو رہنما بنا دیا۔
سبحان اللہ، اس مذہب پر آپ آئے، اس چکر میں آپ پڑ گئے۔ مذہب کا معاملہ سرے سے ہے ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں کرنے اول میں بالکل نہ تھا۔ یہ جب دوسرے فرقے پیدا ہوئے، ایک فرقہ وہ جو صحابہ پر طعن کرنے والا ہے، یہ رافضیوں کا ہے، شیعوں کا ہے، اور ایک وہ فرقہ ہے جو اہل بیت پر طعن کرنے والا، یہ خارجیوں کا ہے۔ خارجی کہتے ہیں فدق میں حضرت فاطمہ غلطی پر تھی، خطا پر تھی، اہل بیت نبوت خطا پر تھے۔ رافضی کہتے ہیں خلیفہ راشد اور صحابہ خطا پر تھے، نعوذ باللہ۔ آپ اپنی فکر کریں، کون سی عدالت آپ نے لگا رکھی ہے؟ خدا نے اپنی عدالت میں فیصلہ کر دیا یہ مال کیسا ہے، کس کا ہے۔ نبی نے اپنی سیرت سے فیصلہ کر دیا کہ اس کو ایسے خرچ کرنا ہے، صرف کرنا ہے۔ خلفائے راشدین نے رسول اللہ کی سیرت کے اتباع میں فیصلہ کر دیا یہ مال ایسا ہے، اس پر خرچ ہے۔ میں دلائل سے میں آپ کی خدمت میں عرض بھی کر چکا ہوں۔ اور پھر اہل بیت نبوت نے سبحان اللہ جس اجماع کے ساتھ باغ نبوت کے فیصلے پر عمل فرمایا، میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے اعلیٰ مثال ہے دنیا کے اندر تسلیم کی اور عمل کی۔ اپنی حکومت آئی، اب بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اس بارے میں، سبحان اللہ عمل ہوتا رہا۔ میں نے یہ میرے سامنے پڑھی ہے کتاب اپنا ملا یاد الفقی، یہ میرے سامنے ہے۔ 7 باغ سیدہ پاک کی تولیت میں تھے۔ آپ کہتے ہیں ظلم کیا، نہ دیا جی، نبی کی بیٹی کو نہ دیا۔ یار تسی ہی روندے پھر دے ہو، وہ تو مال ہی فیائی۔ ان کی تولیت میں 7 باغ تھے۔ سیدہ پاک نے وصیت لکھوائی، میرے بعد اس کا متولی امام حسن بنے گا، ان کے بعد امام حسین بنے گا۔ لکھنے والے مولا علی ہیں، یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ میرے پاس ہے، جلد نمبر 4 ملا یذر الفقی، صفحہ نمبر اس کا کیا ہے یہ بھی میں کھول کے آپ کو بتا دیتا ہوں، کہیں تو آپ کو عبارت بھی کھول کے سنا دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 180 ہے جو میرے پاس ہے کتاب، یہ چھپی ہوئی ہے کہاں کی؟ بازار سلطانی تہران کی، یہ ایران کی چھپی ہے، آپ کے ایران کی۔ ایک ہے نا جغرافیائی ایران، یہ ایک نظریاتی ایران ہے۔ تو نظریاتی ایران آپ کا ہے، جغرافیائی ایران پوری دنیا کا ہے، تو آپ کے نظریاتی ایران کی چھپی ہوئی ہے۔ آپ لوگ جو ہے نا، تو بہرحال آپ مہربانی فرمائیں، جب کتاب اللہ کا فیصلہ موجود ہے، سنت رسول کا موجود ہے، صحابہ کا اجماعاً فیصلہ موجود ہے، خلفائے راشدین کا فیصلہ موجود ہے، اہل بیت نبوت کی تسلیم، تصدیق اور عمل موجود ہے، اور اس اجماع کے اندر اہل بیت نبوت شامل ہے، کوئی گنجائش ہے آپ کے اعتراض؟ یہ جو سوال جواب وغیرہ کی باتیں آپ نے اٹھائی ہیں بطور میراث، یہ حکمت ہے اہل بیت نبوت کی، سبحان اللہ۔ یہ حضور نے جو فرمایا بھائی ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ان کے ذمے ہے، امت کو آگاہ کرنا۔ اہل بیت نبوت کے اندر بھی یہ تعلیم موجود تھی، اسی لیے یہ میرے سامنے پڑھی ہے بخاری شریف، ازواج ارسلت ازواج النبی عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان کو نمائندہ بنا کر ازواج پاک نے بھیجا اپنے حصے کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حدیث سنا دی، تو گھر میں تھی نا حدیث، سب کو برابر کا علم ہونا معلوم نہیں ہے، اس وقت متفرق حدیث تھی، آیات جمع کرنا، سب کو سمجھنا ایک آدمی کے لیے ایک مسئلہ تھا، یعنی ہر آدمی کے پاس ہر حدیث کا علم ہونا، ہر آیت کا ہونا، یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ اب جب جمع ہے، علم حدیث بھی، علم قرآن بھی، آیات مقدسہ جمع ہے، کتاب میں ہے، تب بھی ہر آدمی کو ہر بات کا علم نہیں ہوتا۔ علماء کے اندر، عوام کی بات نہیں کر رہا میں، کتنے علماء ہیں جو مسائل میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے بھائی جاہل ہیں۔ ضرورت پر کامل ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے بعد اس کی مخلوق میں اس کے نبیوں کی ہے، پھر نبیوں کے بعد ان ہستیوں کی ہے جنہیں نبیوں نے خود سنوارا ہے، چاہے وہ حضور کے رشتہ دار ہوں، چاہے حضور کے یار ہوں۔ آپ ایسی باتوں پر مت جائیں، آپ نے جو باتیں کی ہیں ان کا تو کوئی وزن ہی نہیں، موضوع سے تعلق نہیں۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ باغ فدق آپ کے نظریے میں وراثت اور ہبہ کمال ہے، ایک امر پر 2 متضاد موقف، کمال ہے جی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک انسان ہو، وہی مرد بھی ہو، وہی عورت بھی ہو؟ قائم ختم ہے، عجیب باتیں ہیں، وہی بکری ہے، وہی بکرا ہے، کیا بنا رکھا ہے آپ نے؟ دھوڑی چھپا دی حضور یہ ان کی، یہ علامہ صاحب بھی ان کا یہ کنکلوژن یہ سمجھیں، یہ جو بھی گفتگو ہوئی ہے اس کا آخری ٹرن جو کہتے ہیں مدعی کی ہے، یہ میری انہوں وہ نے تھی، اپنے کچھ دلائل
نہیں میں نے تو ویسے کیا خیال ٹرن ہے؟ دیا ہے اس اعتبار نہیں سے نہیں ابھی میں نے- نہیں، ابھی جانے دیں، 1-2 ٹرن مزید جانے دیں نا. بالکل بالکل چلیں۔ میں مجھے تھوڑی سی ذرا کچھ حاجت ہے، اگر آپ آپ آپ- شروع کریں میں ٹائم لگا لیں. تارک ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، آپ نکل جائیں، واپس آ جائیں، کوئی بات نہیں. تارک بھائی میں تھوڑے نال گل پنجابی کرنی ہے، کوئی مننا نہ مننا مرضی دانے تھوڑے ختم ہو گئے، چنگا تے ہی میرے نال رل جاؤ۔ تے واہ میں دوستانہ ماحول سے گل کر رہا یار، لیکن میں یاری صاحب کی قدر بھی کرتا ہوں یار، یہ آخر ایسے آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مطالعہ ان کا، اور یہ تلاشی حق میں ہیں، تو ماشاءاللہ اگر یہ میں بڑی گل ہے یاری صاحب، ویزا میرا بھی گلو، میرے سنگی بنو تے صدیق اکبر کانفرنس کرو، میرا خطاب کرواؤ، میری پیشکش ہونے تو اگلے مناظرے نالو بھی نا جی آپ والو تے نال صاحب، بھی یہ کھانا آپ کھائیے میں ٹائمر تو لگاتا ہوں نا، آپ چلے جائیں، آپ ٹائمر لگا دیں آپ چلے جائیں اور 10 منٹ واپس آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے؟ جی جی جزاک اللہ. ہاں آپ 10 منٹ واپس آ جائیں، کوئی بات. جب تک آپ واپس آتے ہیں تو ہم گفتگو، میری ویسے بھی میری باری میں ٹائمر لگا دیتا ہوں. چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہاں پہ جا رہی تھی میرے محترم ناظرین کہ پھر کلوزنگ دیں گے مجھے، کیا کریں گے؟ ہاں کلوزنگ آپ کا ہوگا آخر میں نا، کلوزنگ آپ کا ہوگا. ہاں میں دوبارہ اپنا ٹائم شروع کر دوں. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، یہ بات اس بات پہ میں نے عائشہ صاحبہ کی حدیث دکھا دی کہ یہ حدیث ابوبکر کے متفردات میں سے ہے. اگر یہ ابوبکر کے متفردات میں سے نہیں ہے تو اس منازعے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فدق کا جب مطالبہ کر رہی میراث کی حیثیت سے، تو کسی اور نے یہ حدیث کیوں نہیں سنائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اہل بیت علیہ السلام کو کیوں نہیں بتایا کہ سب کے سامنے آ کے فدق کا مطالبہ کرتے ہیں خلیفہ وقت سے، اور خلیفہ وقت جب حدیث سناتے ہیں کہ یہ آپ کا حق نہیں بنتا، نورت ما ترکنا صدقہ، وہ ناراض ہو جاتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ زہری کا قول ہے. زہری کا قول نہیں، یہ عائشہ کا قول ہے، یہ روایت ہے بخاری میں اور مسلم میں بھی. اور پھر اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو قرآن کے مخالف سمجھا ہے. ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 2. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں یہ روایت دکھا رہا تھا صفحہ نمبر 315 میں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آئی ہیں ابوبکر کے دربار میں، اور ان کے ساتھ عباس بھی آئے ہیں اور علی علیہ السلام آئے ہیں. ابوبکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ترکنا صدقہ لا نورث، ہماری میراث نہیں ہے. تو انہوں فقال علی وورث سلیمان داؤد، ورث سلیمان داؤد. ابوبکر تیری یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. یعنی علی علیہ السلام نے فوراً ابوبکر کو یہاں پر واضح حدیث مفتری حدیث سمجھا. وقال زکریا یرثنی ویرث من آل یعقوب، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زکریا نے کہا کہ مجھے ایسا بیٹا دے دو جو میرا وارث ہو، اس کو میرے سے میراث ملے. ابوبکر نہ ہوا ہاکذا، ابوبکر نے بات یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. فقال علی علیہ السلام هذا کتاب اللہ ینطق، علی علیہ السلام نے کہا یہ کتاب اللہ ہے، کہہ رہا ہے کہ اب انبیاء کی میراث ہوتی ہے اور تم کہہ رہے میراث نہیں ہوتی. تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو پتہ تھا، نہیں، اہل بیت علیہ السلام بالکل اس کے خلاف ان کو پتہ تھا کہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے، اور قرآن میں بھی یہی لکھا. اچھا میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں، یہ کتاب تفسیر والمفسرون للحسین الذہبی جزء نمبر 1، یہاں پہ قتادہ کا ذکر ہے. قتادہ عبداللہ ابن عباس کا شاگرد ہے. وَكَانَ قَتَادَ عَلَى مَبْلَغٍ عَظِيمٍ مِنَ الْعِلْمِ لِمَعْرِفَتِهِ لِتَفْسِيرِ كِتَابِ اللَّهِ، کیونکہ یہ کتاب اللہ کا مفسر تھا، یہ بہت بڑا عالم تھا اور علماء نے اس کی بڑی قدر کیا. یہ تفسیر قرآن عظیم ابن ابی حاتم کیا، جس میں وہ کہتے ہیں اس کے سارے احادیث صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا. مقدمے میں مؤلف خود کہتا ہے، یہ صفحہ نمبر 2854 ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، قال ورث سلیمان داود ورث نبوته وملکہ. سلیمان نے داؤد سے نبوت بھی عرص میں ملی ہے اور دنیائی بادشاہت بھی. انبیاء کی میراث جتنے اس کے خزانے تھے، تختی، بادشاہت تھی، سب سلیمان کو ملی. یہ آپ کی کتاب ہے، آپ صحابہ ہے، آپ کے تابعین ہیں، انہوں نے کہا کہ انبیاء کی عرص ہوتی ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، دوسرے سند کے ساتھ قتادہ کہتے ہیں وَرِثَ نُبُوَّتَهُ وَمُلْكَهُ، نبوت بھی عرص میں ملی ہے. اور بھائی سلیمان اگر داؤد سے پوری بادشاہت، خزانے، تخت، لڑکیاں، چوکریاں، کنیزیں، غلامیں، سب افواج، پیسے لے سکتا ہے عرص میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی والد صاحب سے فدق نہیں لے سکتے عرص میں؟
بڑی اچھی عجیب بات کر رہے ہیں. اچھا آپ نے جو کہا نا آیت کی جو تلاوت کیا وہ میراث والی آیت کی فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, اگر بیٹی ہے کہ تو اس کو نصف ملے گا. یہ اس لیے ہے کہ اگر اس کے والدین ہیں تو ان کو ایک چٹا ملے گا. اگر والدین نہیں ہیں دیکھیں اگر جو بچے گا نا جو بچے گا اس میں سے پھر وہ دوبارہ تقسیم ہوگا. آپ نے 100 میں سے نصف بیٹی کو دے دیا, ایک چٹا والدین کو دے دیا, جو بچ جائے گا اس میں سے دوسرے وہ کیا ہوگا تقسیم ہوگا ان میں, پھر بھی نصف بیٹی کو ملے گی, سدس والدین کو ملے گا, پھر اسی طرح تقسیم ہوتا جائے گا جب بالکل مال ختم ہو جائیں گے. اگر والدین جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی والدین ہے نہیں دنیا سے چلے گا نا تو 1/8 ازواج کو ملے گا لیکن جائیداد میں سے نہیں, وہ صرف جائیداد کی قیمت 1/8 ان کو ملے گا, اور بیٹی کو نصف ملے گا لیکن دوسروں کو جب کوئی ہے نہیں ہے تو والدین وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ تقسیم ہوتا جائے گا 1/8 ازواج کو نصف بیٹی کو, 1/8 ازواج کو نصف بیٹی کو, 1/8 جب پورا مال ختم ہو جائے گا یعنی پورا وہ سارا بیٹی کا حصہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا, جب اس کی طرف جائیں گے آیا کی طرف. مذہب حقہ میں یہی ہے, دوسرے بیٹی کے ہوتے ہوئے چچا کو عرص نہیں ملتا مذہب حقہ میں. اچھا میں آپ کو دوسرے مزید آپ کو دکھاؤں, یہ کتاب تفسیر البغوی, یہاں پہ اس آیت کے ذیل میں اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد, اس کے ذیل میں ورث من ابیہ داود 1000 فرس, صافنات الجیاد اچھی گھوڑے, یہ 1000 گھوڑے تھے جو اس نے اپنے والد سے اس کو میراث میں ملا تھا. اچھا اس کے بہت سارے حوالے ہیں. اب دوسری آیت کی طرف آتے ہیں, وہ یرثنی ویرث من آل یعقوب. دیکھیں یہ اس میں تو آیا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کہ یہاں پہ مال کی بات ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ مریم. قال رب انی وهن العظم منی شیء بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا. زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے چچا کے بیٹے میرے غلام کے اور وغیرہ میرے جائیداد پہ قبضہ کریں گے, مجھے ایک بیٹا دے جو میرے صلب میں سے ہو, جو وارث ہو میرا. یہ تفسیر یحییٰ ابن سلام ہے, متوفی سنہ 199, بہت بڑا عالم آپ لوگوں کے محدثین میں سے, جلد نمبر 1. یہاں پر سورہ مریم کی تفسیر ہے. قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ 2 اسناد کے ساتھ, ایک سند نہیں, ایک سند قتادہ سے ہے, دوسرا حسن بصری سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ زکریا ما کان علیہ من ورثہ. پھر فرمایا عن الحسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ زکریا ما کان علیہ من ورثہ. زکریا کا کوئی نہیں تھا کہ اس کے میراث کو اس کو ملے. یرثنی ویرث من آل یعقوب ملکہم وسلطانہم. اچھا یہ جامع البیان تفسیر ابن جریر ہے, علامہ صاحب, جلد نمبر 9, چاپ دار الفکر. دیکھیں صفحہ نمبر 54, یرثنی ویرث من آل یعقوب, یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حسن بصری سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ اخی زکریا ما کان علیہ من ورثت مالہ. اور یحییٰ کے پاس کوئی وارث مال نہیں تھا, حین یقول فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب. اس کے پاس مال کے وارث کوئی نہیں تھا, مال کے وارث کی بات کر رہا تھا, کیونکہ نبوت تو چوری نہیں ہو سکتی نا, مال ہے جو چوری ہو سکتا ہے, کوئی قبضہ کر سکتا ہے. اس کے پاس مال کا وارث نہیں تھا, اس نے اللہ سے وارث مانگا ہے کہ میری مال کی ملے. تو انبیاء کی میراث نہیں ہوتی, قرآن جب کہہ رہا ہے کہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے. بھائی جب قرآن کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں یہ البحر المفید فی تفسیر القرآن العزیز لابی حیان الاندلسی, جلد نمبر 7, سنہ 2010 میں چھپی ہے. یرثنی ویرث من آل یعقوب, سورہ مریم. روى القتادہ والحسن, قتادہ اور حسن دونوں نے روایت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یرحم اللہ اخی زکریا, اللہ میرے بھائی زکریا پہ رحمت کرے. ما کان علیہ ممن یرث مالہ, اس کے پاس مال کا وارث کوئی نہیں تھا, اسی لیے اللہ سے دعا کی کہ مجھے وارث دے, میرے مال کی ورث اس کو مل جائے. پھر میں نے آپ کو امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث دکھا دی توقات الکبریٰ سے, کہ انہوں نے بھی کہا کہ زکریا
قرآن کہہ رہا ہے یرثنی ویرث من آل یعقوب. ان میں سے کسی کا جواب دے دینا علامہ صاحب, کسی کا تو جواب آپ دیتے نہیں. یہ تفسیر القرآن لابن ابی زمانین ہے, ابھی دیتے ہیں. جلد نمبر 3, ملاحظہ کریں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ, صفحہ نمبر 88. میں نے موالی سے, اپنے چچا کے بیٹوں سے ڈر گیا ہوں کہ وہ میرے مال پہ قبضہ کریں. من ورائی من بعدی فَأَرَادَ أَن يَكُونَ مِن صُلْبِهِ مَن يَرِثُ مَالَهُ. زکریا نے دعا کی کہ اس کے صلب سے کوئی اولاد ہو کہ اس کی مال کی میراث اس کو مل جائے. آہا آہا, یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہے کہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے. بھائی یہ سب آپ کی کتابیں, کوئی شیعہ حدیث تو میں نہیں دکھا رہا نا. انبیاء کی میراث ہوتی ہے نہیں ہوتی علامہ صاحب؟ ہاں, انبیاء کی میراث ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو اب پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ یہ روایت کہ انہوں نے ابو بکر صاحب نے نقل کی ہے, انما معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ, یہ قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف ہے. اب میرا ٹائم ختم ہو گیا. جی ایک منٹ میں دیکھ لوں, یہ واپس آئے نہیں آئے. فرمائیں یہ میری کلوزنگ والی ہے. نہیں وہ آ جائے, ان کو آنے تو دو نا. ابھی آپ کو میں نے جانے نہیں دینا. ابھی میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں کہ حدیث کذب ہے, افطرا ہے. میرے پاس بہت سارے, آپ کو جانے نہیں دیں گے. نہیں ہاں نہیں جا سکتے ابھی. آپ زکوٰۃ کے دلائل بھی ادھر ہی دیں گے, حج کے بھی دلائل ادھر ہی دیں گے. نہیں حج کے دلائل نہیں. یرثنی ویرث من آل یعقوب. نہیں آپ میرا ٹائم لگائیں نا, میں آپ کو یہ وارث سلیمان کا مطلب بتاؤں. آپ میں آپ کو ٹائم لگا دیتا ہوں. ایک منٹ, میرا ٹائمر لگائیں آپ. ایک منٹ بھائی میں دکھا, اب لگا دیں, 0 پہ لے آئیں. جی لگا دیتا ہوں. یہیں سے کر مجھے بس مجھے 2 سیکنڈ دے دیں آپ علامہ صاحب. ٹھیک ہے جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام, اب پچھلی بات سے ہٹ کر جناب شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے ووارثہ سلیمان و داود والی آیت پڑھی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے بھی ذکر کیا جو آیا مقدسہ کے اندر ہے, وَيَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. اب میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جب ایک مسئلہ پوری تحقیق کے ساتھ ثابت ہو چکا, آپ اگر وراثت کے قائل ہیں تو آپ اپنے مذہب سے انحراف کر رہے ہیں, اور تو اور دلائل ہے نا, اپنے مذہب سے بھی انحراف کر رہے ہیں. انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی. اب جو قرآن شریف میں آپ نے مسئلہ اٹھایا, اور ساتھ ہی جو آپ نے نا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کا ذکر فرمایا, وہ آپ کے لیے کیا حجت ہے باغ فدق میں وغیرہ وغیرہ, وہ اور امور ہیں جن کے بارے میں اس کی پہلے وضاحت اس حوالے سے کر رہا ہوں. آپ نے جو آیا مقدسہ پڑھی ووارثہ سلیمان و داودا, حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے. اب آگے آپ آل وغیرہ کے باتیں بھی اقوال کی روشنی میں لاتے ہیں. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا داؤد علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے سلیمان علیہ السلام ہیں, یہی وارث بنے کہ دوسری اولاد کا کہاں ورثہ جائے گا؟ یہ بتائیں آپ. ایک بات, اصل بات یہ ہے کہ وہ جو وراثت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کی پائی ہے, اس کا ذکر آگے قرآن میں موجود ہے. ووارثہ سلیمان و داود, وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے. آپ وہ حوالہ پڑھ بھی چکے ہیں کہ نبوت ہے, علم ہے, یہ ہے, وہ ہے, بادشاہت بھی ہے, بادشاہت بھی, ساری چیزیں ہیں نا. تو اب یہ وراثت مالی بنے گی نبوت؟ بادشاہت مالی ہے, اسے آپ کون کہتا ہے نبوت انتخاب قدرت ہے, جسے ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا منتخب ہوتا ہے وغیرہ. اللہ حیث یجعل رسالتا, یہ آپ کیا تروڑ مروڑ کے اسلام کو پیش کر رہے ہیں. اب آگے اس کی تفصیل ہے. جو وراثت پائی حضرت سلیمان نے داؤد علیہ السلام کی, وہ کیا ہے؟ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء. یہ ہے حکومت کا ذکر. علمنا منطق الطیر, یہ عنوان ہے علم کا, کیونکہ انبیاء کا ورثہ علم, ان کا مشن, ان کا طریقہ ہے. یہ انبیاء کا ورثہ ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی پایا. قرآن یہ بتا رہا ہے علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل العظیم. اور جو حضرت زکریا علیہ السلام کیا ہوا, یرثنی ویرث من آل یعقوب, میرا وارث بنے, آل یعقوب کا وارث بنے. قرآن میں تو یہ دعا ہے. اب آگے جو باتیں آپ پیش کر رہے ہیں, من مالہ
اس مال سے مراد وہ مال نہیں جو مال ملکیت ہے، مال وراثت ہے، یہ نبی کا وہ مال وقف ہے جو امت کے لیے ہوتا ہے۔ اس مال کا وارث نبی کو چاہیے جو خلیفہ بنے، نائب بنے، چاہے اس کی اولاد میں ہو، پہلے انبیاء کرام میں جیسے ہے، یا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، پھر آپ کی اولاد کرام ذکور کو تو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، جو عطا فرمائی 3 صاحبزادے، 4 صاحبزادیاں تھیں، 3 صاحبزادے تھے، تو اپنا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں سے وشاورہم فی الامر کے تحت آپ کی امت میں سے خلفاء بنائے، وہ وارث ہیں رسول اللہ کے مشن کے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اتنی حدیث ہیں، میں پہلے آپ کو حوالے دے چکا ہوں، آپ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، کسی اور مذہب پر جائیں تو پھر یہ دعویٰ کریں نبی کی ملکیتی وراثت ہوتی ہے مال میں۔ آپ کا مذہب بھی یہی ہے، اہل سنت و جماعت کا بھی یہی ہے، قرآن یہی ہے۔ یار ایک شے کو کتاب اللہ جب متعین کر دے، میں حیران ہوں، اس پر بھی آپ کلام کرتے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تم فرما دو پیارے نبی، آپ کہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے جی ایک ہونے کا جی، اور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس لیول پر ہے آپ کی بات۔ جب قرآن ایک مسئلے کو ایک حیثیت سے بیان کر رہا ہے جس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی رخصت نہیں ہے، اب اس کے اندر کیسے کلام کر سکتے ہیں؟ باغ فدق کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ یہ جس مسئلے پر قرآن کے آگے بھی آیات ہیں للفقراء المہاجرین، یہ بھی باغ فدق کے حوالے سے ہی ہے کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا جنگ کے بغیر، اس سے اپنے قریبیوں کو بھی خرچہ دیں گے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو دیں گے، یہاں تک کہ فقراء، مہاجرین، مساکین، مجاہدین، اسلحہ اور ایسی چیزیں ان میں صرف ہوگا۔ یہ وقف مال ہے، وقف مال۔ یہ تو عام ریاستوں کا شہری جانتا ہے کہ جو ایک مال وقف ہوتا ہے وہ کسی کی ملک میں، ذاتی ملک میں نہیں ہوتا، وہ اجتماعی ملک ہوتا ہے۔ نبی کسی فیملی سسٹم پر نہیں آتے۔ آپ کہیں نبی کیوں، نبی کی حیثیت ہی مجروح ہوتی ہے۔ یہ علماء نے حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ نبی اللہ جو ہے اس کی ذات کے خلاف ہے کہ وہ دیجکی، توا، چولہا، کمرہ، کوئی شے ایسی چیز وراثت بنائے، نہ، وہ ایک فیملی کے لیے نبی کائنات کے لیے ہے، امت کے لیے ہے۔ ہمارے حضور کو تو اللہ نے پوری کائنات کا نبی بنایا ہے۔ آپ کی رسالت عامہ ہے، آپ کی ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ نبی اللہ کے مشن کے وارث وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے نبوت کے علم سے نوازا ہے۔ اور تبھی حضور کا فرمانا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی درم دینار میں وراثت نہیں ہوتی۔ آپ نے جو آیت سے استدلال کیا یہ آپ کا استدلال بھی غلط ہے۔ کیوں؟ قرآن پر خود اس کی وضاحت کر رہا ہے علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء۔ جو ہے نا ہر شے، یہ بھی مال ہے نا، ریاست اندر بھی مال ہے، لیکن وہ مال وقف ہے، مال ملکیت نہیں ہے انفرادی، مال وراثت بھی نہیں ہے۔ اگر یہی آپ مفہوم لیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مالی وراثت جو ذاتی تھی وہ ملی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، دوسرے بیٹے کہاں گئے؟ مفسرین نے لکھا، مورخین نے لکھا آپ کے تقریباً 18 بیٹے ہیں، وہ کیا کسی کو وراثت سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو کسی وارث کو وراثت سے محروم کرتا ہے اللہ اس کو جنت کی وراثت سے محروم فرما دیتا ہے۔ تو آپ کیسے آپ کے کلام سے الزامات اٹھ رہے ہیں بڑی بڑی مقدس ہستیوں پر؟ لہذا انبیاء کا یہ طے شدہ امر ہے۔ یہ تو آپ کی شیعہ کتب کے اندر بھی ہم دکھا چکے ہیں، اصول کافی میں ہے، ابن ابی عدید میں ہے، دیگر کتابوں میں بھی۔ آپ کہتے ہیں ایک راوی ہے، ایک راوی ابو بکر صدیق۔ یار ہماری کتابیں میں عرض کر چکا ہوں، عائشہ صدیق کا راوی ہیں، ابو بکر صدیق راوی ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں، عروہ بن حضرت عروہ راوی ہیں، کتنے صحابہ تواتر کے درجے میں راوی ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ایک سے زائد راوی ہیں، آپ کے راوی بھی 2 جگہ سے تو میں نے اصول کافی سے یہ حدیث پڑھی ہے انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی، ابن ابی عدید میں بھی کئی جگہ پر ہے، 2 جگہ سے میں نے نشاندہی آپ کو کی، آپ کے سامنے کی۔ یہ جو میں نے حضرت ابو جعفر محمد بن علی کا فرمان آپ کو سنا ہے، اس سے آگے بھی یہی حدیث، اس کے اگلے صفحے پر بھی یہی حدیث پاک ہے، انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔ تو آپ مانیں گے کسے؟ خدا کے لیے غور کریں، نریندر مودی کی بات مانیں گے یا اسلام کی مانیں گے؟
نہ اپنے مذہب کی مانے نہ ہمارے مذہب کی مانے، کدھر جائیں گے آپ مہربانی کریں، جب کتاب اللہ کا ایک فیصلہ موجود ہے، رسول اللہ کی سیرت پاک اور آپ عمل مبارک موجود ہے، خلفائے راشدین کا، آل بیت نبوت کی تصدیق، تسلیم اور تعمیل موجود ہے، تو پھر آپ کس حیثیت سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، مسئلے فلانے کا علم نہیں جی، فلانے مسئلہ وہ علم ہوئے نہ ہوئے اس کا باغ فدق سے کیا تعلق ہے؟ باغ فدق کا معاملہ سبحان اللہ کیا پیارے پیارے فرامین ہیں. میں آپ کو کچھ سنا بھی چکا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے وہی عمل کیا جو رسول اللہ نے فرمایا، اور میں نے وہی عمل کیا جو رسول اللہ نے عمل فرمایا، اور کوئی اعتراض نہیں. حضرت عمر نے فرمایا میں نے وہی عمل کیا جو رسول پاک نے کیا. پھر رسول پاک کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، میں بھی وہی عمل کر رہا ہوں. تو آپ کی خدمت میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، ٹائم بھی تھوڑا ہے. جس طرح مولا علی سیدہ فاطمہ حسنین کریم نے سے تسلیم کیا، آپ بھی تسلیم کریں، اس پر نعرہ لگا دیں. وہ کیا بات ہے، ایمان تازہ ہو جائے. اب ٹائم ختم ہے، اب میری باری. اب انتظار کرتے ہیں جب تک وہ آ جائیں. ٹھیک ہے نا، اپنے بھائی صاحب آ جائیں.